उस वक्त के वाक़या निगारों में असदुल असदी, इब्नुल असीर, अबी ज़र और इब्नुल जौज़ी खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। लिखते हैं कि सलेबियों ने सूडानियों की मदद देकर उन्हें मिस्र पर हमले के लिए तैयार कर लिया था। मिस्र में जो थोड़ी सी फौज थी वह बगावत के लिए तैयार कर दी गई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी के हामी सख्त परेशान थे कि वो कब्ल अज वक्त ना पहुंचा तो मिस्र हाथ से निकल जाएगा। उन वाक़या निगारों व दो और गुमनाम कातिबों की गुमनाम तहरीरों से एक कहानी की कड़ियां मिलती हैं। उनमें काहिरा के महकाम मालियत के एक बड़े नाजिम किजराउल हयात का जिक्र मिलता है। वह खजाने का भी जिम्मेदार था। दूसरे इलाकों के जजिए और तावन वगैरह की रकमें, ज़कात, सजा के तौर पर वसूल होने वाले जुर्माने, अतियात और निजामात मिस्र का तमाम तर हिसाब किताब और पैसा मालियत के महकमे में आता था और खर्च होता था। यह बड़ा ही अहम और नाजुक महकमा था। इसके नाजिम का काबिल एहतमाद होना जरूरी था। यह सुल्तान अय्यूबी की खुशनसीबी थी कि किसराउल हयात दीनदार मुसलमान था। एक बार वो बाहर से आया था, अंदर दाखिल हुआ और अंधेरे को चीरता हुआ एक तीर आया जो किसराउल हयात की पीठ में उतर गया और दिल तक पहुंचा। उसकी कर्बनाक आवाज सुनकर मुलाजिम बाहर आया, फिर घर के अफराद बाहर आए। मशाल की रोशनी में खिजर को औंधे मुंह पड़े देखा। इत्तेफाक से किसी ने देख लिया कि खिजर की दाएं हाथ की उंगली जमीन पर थी और मिट्टी पर इसने कुछ लिखा था। वह मर चुका था। जमीन पर इसने लिखा था मुसला। हा पूरी नहीं हुई थी। इस हर्फ के गोलाई के नफ्स में जाकर इसकी जान निकल गई। लाश उठाई गई और इस लफ्ज को महफूज कर लिया गया। एक आदमी को कोतवाल गयास बिल्बिस को बुलाने के लिए दौड़ा दिया गया। यही कहा जा सकता है कि खिजर ने मरते मरते मिट्टी पर अपने कातिल का नाम लिखा था। गयास बिल्बिस कोतवाल भी था और मिस्र की तमाम तर पुलिस का हाकिम आला। यह भी सलाउद्दीन अय्यूबी का काबिल तमाद हाकिम था। अली बिन सुफियान की तरह शहरी जराइम और माहिर सुराग रसा था। बिल्बिस ने आते ही जमीन पर लिखे हुए लफ्ज मुसला को गौर से देखा। इतने में शहर का नायब नाजिम मुसलाउद्दीन खिजर के कत्ल की खबर सुनकर आ गया। बिल्बिस ने उसे देखते ही जमीन पर पांव रगड़कर मसला का लफ्ज मिटा दिया। मुसलाउद्दीन चूंकि शहर का नायब नाजिम था, इसलिए कोतवाली का महकमा उसके मातहत था। इसने बिल्बिस को हुक्म के लहजे में कहा, कातिल का सुराग सुबह से पहले मिल जाना चाहिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बिल्बिस ने इसे यकीन दिलाया कि कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा। वह वहां से चला गया। रात को ही बिल्बिस ने खिजरुल हयात के नायब मुआविन और उसके दफ्तर में उन अफराद को बुलाया जो मकतूल के करीब रहते थे और बता सकते थे कि कत्ल के रोज उनकी सरगर्मियां क्या कर रही थी। उन लोगों से उसे पता चला कि आज शहरी इंतजामिया के हुक्काम आला का एक इजलास था जिसमें फौज का कोई नुमाइंदा नहीं था। खिजर का नायब इसकी मदद के लिए इजलास में शरीक था। इजलास में मालियत के सिलसिले में फौजियत के इखराजात ज़ेरे बहस आए तो खिजर ने कहा कि आज बाज़ इखराजात रोकने पड़ेंगे क्योंकि अमीर मिस्र सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुबुक में बहुत सी फौजें भर्ती की हैं जिसके लिए कसी रकम की ज़रूरत है। नायब नाजिम मुसलाउद्दीन ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि फौज के इखराजात गैर ज़रूरी है। मजीद फौज भर्ती करने के बजाय हमें तवज्जो से फौज के मसाइल की तरफ देनी चाहिए जो पहले ही हमारे लिए एक महंगा मसला बनी हुई है। उसने बताया, मिस्र में जो फौज है इसमें बेइत्मीनानी और बदअमनी पाई जाती है। शुबुक से जो माले गनीमत हाथ आया है उसमें से इस फौज के लिए कोई हिस्सा नहीं भेजा गया। खिजरुल हयात ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं अमीर मिस्र ने माले गनीमत तकसीम करने की बिदअत खत्म कर दी है। यह निहायत अच्छा फैसला है। माले गनीमत से लड़ने वाली फौज का कोई कौमी जज्बा और मजहबी नजरिया नहीं होता। इस मसले पर बहस नाखुश कलामी में बदल गई। मुसलाउद्दीन ने यह तक कह दिया, अमीर मिस्र मिस्री सिपाहियों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर रहा जितना शामी और तुर्क सिपाही के साथ करता है। उसने गुस्से में कुछ और नारवा बातें कह दी जिनके जवाब में खिजर ने कहा, मुसला
تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی شکل میں اختیار ہو گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلاح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا۔ وہاں پھر ان میں گرما گرمی شروع ہوئی۔ مصلاح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائی جو اس نے اجلاس میں کہی تھی۔ خضر الحیات نے کہا، اگر ایسا ہی ہے میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شبک کا مال غنیمت ترکوں اور شامیوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات لگائے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور فوج میں جو افواہ دشمن پھیلا رہے ہیں ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ وہ غلط نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلاح الدین جب خضر کے کمرے میں سے باہر نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تھے، اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دینا۔ غیاث بلبس نے فوری طور پر مصلاح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی، اور دوسرا یہ کہ بلبس ابھی اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مصلاح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں۔ خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہ تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا، اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ بعد کی شہادتوں و روایت سے جو واردات سامنے آتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلاح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے 20 اشرفیہ مصلاح الدین کے سامنے کرتے ہوئے کہا، خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیہ واپس کر گیا اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیہ اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا، تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں، یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں 100 اشرفیہ اور 2 سونے کے ٹکڑے لوں گا۔ اگر 2 دن تک مال نہ پہنچا تو ایسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے بھی دل میں اتر جائے گا۔ مصلاح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں دی تھی۔ تم خضر کے قاتل ہو، بیوی نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کرایا ہے۔ یہ مصلاح الدین کی پہلی بیوی تھی، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، بامشکل 30 سال کی ہوگی، خاصی خوبصورت عورت تھی۔ کوئی 1 ماہ قبل وہ ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک شوہر کے لیے بیویوں کی تعداد پر پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں زیادہ بیوی رکھنے کی رواج تھی۔ کوئی بیوی دوسری بیویوں سے حسد نہیں کرتی تھی، مگر مصلاح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیہ دے گیا تھا غالباً مصلاح الدین سے بڑا ہی سخت انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خضر الحیات کو مصلاح الدین نے قتل کرایا ہے، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ مصلاح الدین نے بیوی کو بارعب لہجے میں کہا، یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری اور میری دشمنی کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے پہلے روز والی محبت ہے،
मुसलाउद्दीन ने कहा, क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो? उसने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। बीवी ने कहा, मगर तुम्हारा नकाब उतर गया। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुसलाउद्दीन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बीवी ने उसे बोलने ना दिया। उसने कहा, मुझे शक है कि तुमने बैतुल माल की रकम हजम की है, जिसका इल्म कितुल हयात को हो गया था। तुमने किराए के कातिल से उसे रास्ते से हटा दिया है। मुझ पर झूठे इल्जाम आयद ना करो। मुसलाउद्दीन ने कहा, मुझे रकम हजम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं, उस फिरंगन को रकम की जरूरत है जिसे तुमने बिना निकाह किए घर में रखा हुआ है। बीवी ने जलकर कहा, तुम्हें शराब के लिए रकम की जरूरत है। अगर ये इल्जाम झूठा है तो बताओ, ये 4 घोड़ों की बग्गी कहां से आई है? घर में आए दिन जो नाचने वालियां आती हैं, वे कहां से आती हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुसलाउद्दीन ने गुस्से और प्यार के मिले जुले लहजे में कहा, मुझे मालूम कर लेने दो कि ये आदमी कौन था जो ये खतरनाक चाल चल गया है। असल हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं अब चुप नहीं रह सकूंगी। बीवी ने कहा, तुमने मेरा सीना इंतकाम से भर दिया है। मैं सारे मिस्र को बताऊंगी कि मेरा शौहर कातिल है। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो। मैं इस कत्ल का इंतकाम लूंगी। मुसलाउद्दीन उसे चुप कराने लगा और उसे कायल कर लिया कि वह सिर्फ 2 रोज चुप रहे, ताकि वह उस आदमी को तलाश करके साबित कर सके कि वो कातिल नहीं है। उसने बीवी को यह भी बताया कि गयास बिल्बिस ने चंद एक मुश्तबा अफराद पकड़ लिए हैं और कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। मुसलाउद्दीन घर से गायब रहा। उसकी दूसरी बीवी यादाश्ता भी नजर नहीं आई। शाम के बाद मुसलाउद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके धोखे में नहीं आना चाहती थी, लेकिन प्यार के धोखे में आ गई। मुसलाउद्दीन ने उसे कहा कि वह उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियां दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मुसलाउद्दीन ने मुलाजिमों को छुट्टी दे दी थी। घर में ऐसी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मुसलाउद्दीन बहुत देर से सोई हुई बीवी के कमरे में रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। आधी रात का अमल होगा। एक आदमी इस घर की बाहर वाली दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। दूसरा आदमी उसके कंधे पर चढ़ गया। तीसरा आदमी उन दोनों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चला गया और दीवार से लटककर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अंदर से बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसके दोनों साथी अंदर आ गए। उस घर में रखवाली कुत्ता हर रात खुला रहता था। उस रात वह भी दरबे में बंद था। शायद मुलाजिम जाते हुए भूल गए थे कि इसे खुला रखना है। तीनों आदमी बरामदे में चले गए। अंधेरा गहरा था। वे दबे पांव चलते गए। घूप अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते एक ने उस कमरे के दरवाजे पर जाकर हाथ रखा जिसमें मुसलाउद्दीन की पहली बीवी, जिसे वो फातिमा के नाम से बुलाया करता था, सोई हुई थी। किवाड़ खुल गया। कमरा तारीक था। तीनों आदमी अंदर गए और अंधेरे में टटोलते हुए फातिमा के पलंग तक पहुंच गए। एक आदमी का हाथ फातिमा के मुंह पर लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो समझी कि मुसलाउद्दीन का हाथ है। उसने हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? इसके जवाब में एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह में ठूस दिया। फौरन बाद तीनों ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। एक ने मुंह पर एक कपड़ा और कसकर बांध दिया। एक ने एक बोरी की तरह का थैला खोला। दूसरे 2 आदमियों ने फातिमा को दौरा करके रस्सियों से उसके हाथ और पांव बांध दिए और उसे थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर लिया। उन्होंने थैला उठाया और बाहर निकल गए। बड़े दरवाजे से भी निकल गए। घर में कोई मर्द मुलाजिम ना था। खादमाएं भी उस रात छुट्टी पर थी। थोड़े दूर एक दरख्त के साथ 3 घोड़े बंधे हुए थे। तीनों घोड़े पर सवार हुए। एक ने थैला अपने आगे रख लिया। तीनों घोड़े काहिरा से निकल गए और सिकंदरिया का रुख किया। सुबह मुलाजिम आ गए।
मुसलाह उद्दीन ने फातिमा के मुतालिक पूछा। 2 खादिमाओं ने उसे तलाश करके बता दिया कि वो घर में नहीं है। जब बहुत देर तक उसका कोई सुराग ना मिला तो मुसलाह उद्दीन ने एक खादमा को अलग ले गया। देर तक उससे बातें करता रहा। फिर उसे साथ लिए गयास बिल्बिस के पास चला गया। उसे कहा कि उसकी बीवी लापता हो गई है। उसने इस शक का इजहार किया कि खिजरुल हयात को फातिमा ने कत्ल कराया है और खिजर ने मरते जो मुसला लिखा था वो दरअसल मुसला की बीवी लिखना चाहता था, लेकिन मौत ने तहरीर पूरी न होने दी। इसके सबूत में उसने अपनी खादमा से कहा कि वह बिल्बिस को उस आदमी के मुतालिक बताए। खादमा ने बयान दिया कि परसों शाम एक अजनबी आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उस वक्त मुसलाह उद्दीन घर पर ना था। उस आदमी ने घर पर दस्तक दी तो ये खादमा बाहर गई। उसने कहा कि वो फातिमा से मिलना चाहता है। खादमा ने कहा इस वक्त कोई मर्द घर पर नहीं है, इसलिए वो फातिमा से नहीं मिल सकता। उसने ये कहा कि फातिमा से ये कह दो कि वो अशरफिया वापस करने आया है। कहता है कि मैं पूरी रकम लूंगा। खादमा ने फातिमा को जाकर बताया तो उसने उस आदमी को अंदर बुला लिया। खादिमा ने बयान में कहा कि उसे बरामदे में खड़ा रहने को कहा और उसे ये हिदायत दी कि कोई आ जाए तो मैं उसे खबरदार कर दूं। खादमा कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी रही। अंदर की बातें जो उसे सुनाई दी उनमें उस आदमी का गुस्सा और फातिमा की मिन्नत समाजत थी। इन बातों से साफ पता चलता था कि फातिमा ने उस आदमी से कहा था कि अली बिन सुफियान के नायाब हसन बिन अब्दुल्ला को कत्ल कराना है, जिसके एवज में उसे 50 अशरफियां 2 टुकड़े सोना देगी। खादिमा को यह मालूम नहीं हो सका कि फातिमा उस आदमी को 20 अशरफियां किस वक्त और कहां भेजी थी और कौन ले गया था। वह पूरी 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा उसे कह रही थी कि उसने गलत आदमी को कत्ल कर दिया है। ये नकाबपोश अजनबी कह रहा था कि तुमने यकीन के साथ कहा था कि हसन बिन अब्दुल्ला फला वक्त खिजुल हयात के घर जाएगा। वह घात में बैठ गया। उसने एक आदमी को खिजर के घर के दरवाजे करीब जाते देखा। उसका कद हसन बिन अब्दुल्ला की तरह था। कत्ल करते वक्त इतनी मोहलत नहीं मिलती कि शिकार को अच्छी तरह देखकर यकीन कर लिया जाए। तुमने जो वक्त बताया था ये वही वक्त था। मैंने तीर चला दिया और वहां से भाग गया। वह फातिमा से 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा ने पहले तो मिन्नत समाजत की, फिर वह भी गुस्से में आ गई और कहा कि असल आदमी को कत्ल करोगे तो इन 20 अशरफियों के अलावा 50 अशरफियां और सोने के 2 टुकड़े दूंगी। इस आदमी ने कहा कि मैंने काम कर दिया है, उसकी पूरी उज्जत लूंगा। फातिमा ने इनकार कर दिया। वो आदमी गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं पूरी उज्जत वसूल कर लूंगा। फातिमा ने खादमा को सख्ती से कहा कि वह उस आदमी के मुतालिक किसी से जिक्र ना करे। उसने खादमा को 2 अशरफी इनाम में दिए। आज सुबह इस कमरे में गई तो फातिमा वहां नहीं थी। उसे शक है कि उस आदमी ने इंतकामन उसे अगवा कर लिया है। गयास बिल्बिस ने कुछ सोचकर मुसलाउद्दीन को बाहर भेज दिया और खादिमा से पूछा, ये बयान तुम्हें किसने पढ़ाया है, फातिमा या मुसलाउद्दीन ने? मुझे सच बता दो, बिल्बिस ने कहा। फातिमा कहाँ है? वो किसके साथ गई है? खादमा घबराने लगी। कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। बिल्बिस ने कहा, कोतवाली के तहखाने में जाना चाहती हो? अब तुम वापस ना जा सकोगे। वो गरीब औरत थी। उसे मालूम था कि कोतवाली के तहखाने में जाकर सच और झूठ अलग अलग हो जाते हैं और उससे पहले जिस्म के जोड़ भी अलग हो जाते हैं। वो रो पड़ी और बोली, सच कहती हूँ तो आका सजा देते हैं, झूठ बोलती हूँ तो आप सजा देते हैं। बिल्बिस ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे तहफ्फुज का यकीन दिलाया। खादमा ने कहा, मैंने कत्ल के दूसरे रोज सिर्फ इतना देखा था कि एक नकाबपोश आया था। आका मुसलाउद्दीन घर पर नहीं थे। नकाबपोश ने फातिमा को बाहर बुलाया था। वो बड़े दरवाजे के बाहर और फातिमा अंदर थी। वह उसके सामने नहीं हुई। मुलाजिमा ने उसे देखा था, लेकिन किसी ने भी करीब जाकर नहीं सुना
کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا کر رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلاح الدین نے چاروں ملازموں اور سائز کو رات بھر چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد و 2 عورت ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندہ رہنے دینا۔ اس سے پہلے کتے کو ہر رات کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خوکار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مصلاح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ گیاس بلبس نے پوچھا۔ بہت کھینچے ہوئے، خادمہ نے بتایا۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ گیاس بلبس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلاح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلاح الدین کو دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلاح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم دیا کہ مصلاح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر جانے نہ دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام رہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچ گئی تھی۔ گھوڑے رک گئے۔ اسے تھیلے میں سے نکالا گیا۔ اس کے منہ سے کپڑ ہٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرگے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے۔ کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہیں گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلی کی اوٹ میں چلی گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی، لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال دیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ بھاگو، ایک نے تحمل سے کہا۔ کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں سے تو کوئی تندو مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی، چیختی اور گالیاں دیتی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلے تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ تمہیں تمہارے شوہر نے ہی ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ فاطمہ نے چلا کر کہا، یہ سچ ہے۔ اس نے کہا، ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیہ کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے شوہر سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو، اور تم نے بیوقوفی یہ کی کہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی داشتہ نے اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور وہ کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارے شوہر ہمارے ٹھکانے پر آیا۔ ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفیہ اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفیہ بھیجی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی یہ اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیہ دینے لگا۔ سونے کے 2 ٹکڑے پھر ہضم کر رہا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال کو خبر پہنچا دیں گے۔ اسے
اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم مان گئے کہ وہ اپنی داستان کے زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو، اور اسے کہہ بھی چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خوش ہو چکے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو بار بار دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی، بلکہ اسے سمجھانے لگے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، نقاب پوش نے کہا۔ جب مصلح الدین نے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ، تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں میں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے۔ اگر تمہارا شوہر ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کی داشتہ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی باندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا تاکہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پھلانگی۔ ہم نے ہاتھوں سے خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ ہمیں تمہارے شوہر پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں مروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا۔ تمہیں اٹھا لیا اور لے آئے۔ اس نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے تاکہ تم اپنے شوہر کے گھر کو دل سے نکال دو، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم ویپاری ہیں، کرائے کا قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کرے تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے سکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے؟ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا۔ عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی۔ ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے۔ ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے اس کے ساتھ بےہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی۔ فاطمہ نے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں ہی رہی تھی۔ تھیلے میں اسے بند کیا گیا تھا، جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی رات بھر جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرأت نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے۔ ان لوگوں نے گھوڑوں سے زینے نہیں اتاری تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلے کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ایڑ لگا دی۔ ٹاپو نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اور جاتے دیکھ لیا تھا۔ 2 نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرمٹ دوڑا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کی قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیا جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ کھولی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔
اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا چہرہ اور 4 شتر سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شترو سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑے کی بانگیں کھینچی اور گھوڑے موڑے بھی۔ شترو سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ شترو سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑے کو روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کے جد میں ہے۔ فاطمہ نے بتا دیا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دانوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی کشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں کشتی پہرہ کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے پر خطرہ نہ رہے اور صلیبی تقریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کشتی دستوں کا فائدہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے فندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیت قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے شوہر مصلح الدین نے کرایا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیت کا قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے شوہر مصلح الدین نے کرا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے گھوڑے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نقلی ستھان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ صلیبیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرب میں بیٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرانس کی فوج کو انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو راستے میں روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے جرمن کی فوج تھی، جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نئی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ صلیبی حکمرانوں نے اس اقدام کا جائزہ لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کو مخالفت کی۔ دلیل یہ دی کہ سلطان ایوبی نے دفاع کے 3 تہے بنا رکھی ہے، جن میں ایک تہہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے اور صحرا میں ملتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاعی انتظامات کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی لیکھک اینٹونی ولسنٹ نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں جرح پوش پیادے اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ دیر تک جم نہ سکتے، مگر صلیبی فوج کو شبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجی پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورال مزدلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شبک کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بیچ کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرب کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کیے بغیر انہیں چاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آنکھ کی ہنڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آنکھ دیکھ کر بھی بھڑک جاتے تھے۔ اینٹونی ولسنٹ نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے۔ صلیبی فوج
मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों का मुरक्कब थी जो बाज़ाहिर मुत्तहिद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह और उसकी फौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही तौसी का ख्वाहिशमंद था। उनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमान को ख़त्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तिलाफ थे वे उनके फैसलों पर असर अंदाज होते थे। मौरिक लिखते हैं कि सलेबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज हो जाते थे वहां कत्ले आम और आबरूरेज़ी शुरू कर देते थे। उसके बरअक्स सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहब्बत और अखलाकी कंदरों को ऐसी खूबी में इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी गुर्विदा हो जाते थे। उसके अलावा उसने अपनी फौज में ये खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापामार दस्ता 1000 नफरी के फौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता था। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली सी कुर्बानी समझते थे। सुल्तान अय्यूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फौज को तरतीब देता था, वह बड़ी से बड़ी फौज को भी बेबस कर देती थी। शुबुक और कर्क में मैदान भी थे। शुबुक और कर्क के मैदानों में भी उसने इसी जंगी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया था। सलीबियों ने उसका जायजा लिया, अपनी फौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा ढंग सोच लिया। लेकिन उस ढंग के मुतालिक भी उन्हें शक था। उसका इलाज उन्होंने ये निकाला कि मिस्र में बगावत भड़काने का और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नायब नाजिम उमुर शहरी मुसलाहुद्दीन की तरफ से उन्हें उम्मीद अफजा रिपोर्ट मिल रही थी। वहां अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि मिस्र का नाजिम खिजरुल हयात कत्ल हो गया है और मुसलाहुद्दीन पकड़ा गया है। कर्क तक ये इत्तला पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन दरकार थे, क्योंकि रास्ते में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज थी। कासिद बहुत दूर चक्कर काट कर और कदम फूंक कर कर्क जा सकते थे। बहुत दिनों का चला हुआ एक कासिद उस रात वहां पहुंचा जिस रात फातिमा अगवा हुई थी। उसने रिपोर्ट दी कि बगावत के लिए फिजा साजगार है, लेकिन सूडानी अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ घोड़े की कमी है, उनके पास ऊंट ज्यादा है, उन्हें कमोबेश 500 अच्छे घोड़ों की जरूरत है। इतनी ही जीने दरकार है। फ्रांसीसी फौज के कमांडर ने कहा 500 घोड़े फौरन रवाना कर दिए जाएं और उनके साथ सलीबी फौज के 5-7 अफसरों को भी भेज दिया जाए जो सूडानियों की जंगी कैफियत और अहलियत का जायजा लेकर हमला कराए। सलेबियों के पास घोड़ों की कमी थी। उन्होंने कर्क में ऐलान कर दिया था कि मिस्र पर हमला करने के लिए 500 घोड़ों की जरूरत है। ईसाई बाशिंदों ने 3-4 दिनों में घोड़े मुहैया कर दिए, जो ऐसे रास्ते से रवाना किए गए जिसके मुतालिक यकीन था कि पकड़े नहीं जाएंगे। उनका रहनुमा वही जासूस था जो घोड़े मांगने आया था। वह सूडानी था और 3 साल से जासूसी कर रहा था। उन घोड़ों के साथ 8 सलीबी फौज के अफसर थे जिन्होंने सूडानी हमले की क़यादत करनी थी। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को यहाँ से निकालने नहीं दिया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी को सिर्फ ये मालूम था कि मिस्र की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि हालत आतिश निशा पहाड़ बन चुके हैं जो फटने वाले हैं। अली बिन सुफियान ने उसे ये तसल्ली दे रखी थी कि उसने जासूसी का जो जाल बिछाया है वह खतरों से कबल अजवक्त खबरदार कर देगा। उन्हें खिजरुल हयात के कत्ल और मुसलाहुद्दीन की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। गयास बिल्बिस को मशवरा दिया गया था कि वो सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवा दे, लेकिन उसने ये कहकर उस मशवरे पर अमल नहीं किया था कि तफ्तीश मुकम्मल करके असल सूरत हाल से सुल्तान अय्यूबी को आगाह करेगा। फातिमा को गश्ती दस्ते के कमांडर ने रात को अलग खेमे में रखा। सहरा का धुंधलाका अभी साफ नहीं हुआ था जब उसे और 3 नकाबपोशों को 8 मुहाफिजों के साथ काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। ये काफिला सूरज गुरूब होने के बाद काहिरा पहुंचा और सीधा कोतवाली गया। गयास बिल्बिस इस वारदात की तफ्तीश में मशरूफ था। उस वक्त वह तहखाने में था। उसने मुसलाहुद्दीन के घर की तलाशी ली और वहां से उसकी दाश्ता को बरामद किया था। वे अपने आप को उज़्बक मुसलमान बताती थी।
اس نے بلبس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبس نے اسے کوٹری کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے ہیں۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ بلبس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دی۔ بلبس نے مصلاح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلاح الدین کیوں صلیبیوں کی جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چبر زبان کی تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم جا ملتی ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے، اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ میں صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کر پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلاح الدین تمہاری قید میں ہے، اسی سے ہی پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبس نے مزید اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ مصلاح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلاح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا گیا تھا کہ رسا کلائیوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبس نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مسئلہ دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس سے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑے گی۔ تمہاری داستہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دے مجھے رذیل انسان۔ مصلاح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حرش کراؤں گا۔ اتنے میں بلبس کے ایک اہلکار نے آ کر اسے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلاح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبس فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہخانے میں لے گیا اور مصلاح الدین کے سامنے جا کر کھڑا کیا۔ مصلاح الدین نے نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بلبس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلاح الدین خاموش رہا۔ بلبس نے تہخانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلاح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلاح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبس تینوں کو لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دے کہ وہ کون ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلاح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلاح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلاح الدین نے ایک عام اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلاح الدین کے خلاف اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شبک کی طرف کچھ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلاح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شراب کو خوب پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلاح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیا۔ پھر گھر کے رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔
मुसलाह उद्दीन ने एक रात फातिमा को अशरफियों की 2 थैलियां और सोने के चंद एक टुकड़े दिखाकर घर में रख लिए, और एक रात जब वो शराब में बदमस्त होकर आया तो उसने फातिमा से कहा, अगर मिस्र का शुमाली इलाका जो बहरे रोम के साहिल के साथ मिलता है मुझे मिल जाए तो पसंद करोगी, या सूडान की सरहद के साथ का इलाका जो तुम पसंद करो उसकी तुम मलिका होगी और मैं बादशाह। फातिमा इतने ऊंचे दिमाग की लड़की नहीं थी। उस सिलसिले में उससे कुछ पूछती वो समझी कि उसका शौहर ज्यादा शराब पीकर बहक गया है। होश में वो ऐसी बातें नहीं करता था। फिर एक रोज एक बड़ी हसीन लड़की उसके घर लाई गई। साथ 2 आदमी थे। ये लड़की उसके घर में ही रही, निकाह नहीं पढ़ाया गया। उस लड़की ने फातिमा को दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे उस लड़की से नफरत हो गई। उस लड़की ने उससे उसका शौहर छीन लिया। उसके बाद खिजरुल हयात के कत्ल का वाकया हुआ। तीनों नकाब पोशों ने पहले बिल्बिस को गलत बातें बताने की कोशिश की, लेकिन बिल्बिस उन्हें रास्ते पर ले आया। तीनों ने अलग अलग जो बयान दिए उनसे इंकशाफ हुआ कि तीनों हशीशैन की गिरोह के आदमी हैं। उन्हें सलीबियों की तरफ से मुसलाह उद्दीन के साथ लगाया गया था। मुसलाह उद्दीन को बेशुमार दौलत एक ईसाई लड़की दी गई थी और ये वादा की सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बगावत कामयाब करा दे तो मिस्र की सरहद के साथ उसे एक अलग रियासत बनाकर दी जाएगी, जिसकी हुक्मरानी उसके हाथ में और उस ईसाई लड़की के हाथ में होगी। मुसलाह उद्दीन ने आला हुक्काम को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था, मगर खिजरुल हयात की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। खजाने का मुहाफिज दस्ता जानिबदारों का मुंतकिब गिरोह था। मुसलाह उद्दीन खिजरुल हयात को कत्ल करवा के उस दस्ते को तब्दील कराना चाहता था। उसमें बागी अफराद रखने थे और हशीशैन। उन तीनों के जिम्मे हर उस हाकिम का कत्ल था जिसका फैसला मुसलाह उद्दीन को करना था। उन्हें उस काम की उजरत सलीबियों की तरफ से बाकायदा मिल रही थी। वह चूंकि ये काम कारोबार और पेशे के तौर पर करते थे, उसलिए फालतू उजरत लेने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलाह उद्दीन से 50 अशरफियां और सोना अलग मांगा, जो उसने खिजरुल हयात के कत्ल के बाद उन्हें नहीं दिया। उसने कहा था कि तुम्हें पूरी उजरत मिल रही है। उन्होंने उसे कत्ल की धमकी दी तो उसने उन्हें अपनी बीवी पेश की और कहा तुम्हें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फातिमा उसके साथ ताउन नहीं कर रही थी। मुसलाह उद्दीन अभी तक छत के साथ लटका हुआ था। उसे बयान लेने के लिए उतारा गया तो वो बेहोश हो चुका था। जासूस लड़की की कोठरी में गए तो वो मर चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तबीबों ने आकर देखा और कहा कि उसने जहर खा लिया है। उसके पास छोटा सा एक कपड़ा पड़ा हुआ था। साफ पता चलता था कि उसमें जहर बंधा हुआ था, जो लड़की ने अपने कपड़ों में ही कहीं छिपा रखा था। बहुत देर बाद मुसलाह उद्दीन होश में आया, लेकिन वो बहकी बहकी बातें करता था। बोलते बोलते चुप हो जाता और फटी फटी नजरों से सबको देखने लगता, फिर बेअमनी सी बात शुरू कर देता। तबीबों ने उसे दवाई खिलाई, लेकिन उसका दिमाग अजियत से और पकड़े जाने के सदमे से बिगड़ गया था। उसी रात गयास बिल्बिस के पास एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत आई। उसका नाम ज़ैनुद्दीन अली बिन नज़ाउल वाइस था। उसने बिल्बिस से कहा कि उसे पता चला है कि कुछ जासूस और तकरीबकार पकड़े गए हैं और वो भी कुछ इंकशाफ करना चाहता है। ज़ैनुद्दीन मजहब, सियासत और माआसरत के मैदान का बुजुर्ग कायद था। वो पीरो मुर्शिद तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े हाकिम भी उसके मुरीद थे। छोटे से छोटा आदमी भी उसे पीरों की तरह मानता था। उसे हाकिमों और माआशरत में ऊंची हैसियत के 2-4 अफराद से पता चला था कि सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज की गैर हाजिरी से दुश्मन फायदा उठा रहा है और ऐसी चाकदस्ती से साजिश और बगावत का जहर फैला रहा है कि किसी को पकड़ना आसान नहीं। ज़ैनुद्दीन ने गयास बिल्बिस और अली बिन सुफियान के नायाब हसन बिन अब्दुल्ला को बताने की बजाय अपने तौर पर उस तकरीबकार की जासूसी शुरू कर दी थी। फौज के छोटे बड़े अफसर उसकी महफिल में आते थे। उसने उनसे बहुत सी बातें मालूम कर ली थी और मुतअद्दिद जिम्मेदार अफराद के नाम और उनकी सरगर्मियां भी मालूम कर ली थी। उसने दरअसल जाती तौर पर तकरीबकारों के खिलाफ अपना एक गिरोह तैयार कर लिया था, जिसने निहायत नाजुक राज हासिल कर लिए थे। एक मिस्री वाक़या निगार मोहम्मद फरीदुल वहदीद ने अपनी तसनीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, साजिश और बगावत के इंकशाफ का सहरा ज़ैनुद्दीन अली के सर बांधा है और
3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیت کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کو یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلیٰ کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی سازش اور اس کو جو حاصل تھا وہ قومی سطح کو ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازش کی نشاندہی ہو جائے، لیکن اس کے تقریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی، جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو گئے۔ اس نے نام اور پتے بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبس کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبس نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستہ کے ساتھ شبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شبک پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس شخصیت سے وہ واقف تھا، بغل گر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناظم مالیت خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قتل آپ کا نائب ناظم مصلاح الدین نے کیا ہے، جو کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دی۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شبک کا سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہے۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے، جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلاح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قائم کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر رفتار قاصد بلایا اور نور الدین جنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شبک کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت دی کہ اگر دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی لڑاکا آدمی اکٹھا کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بنا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو عمارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدای ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نجم الدین کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترمہ والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرگو نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین جنگی کے پاس پہنچا تھا
اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ جنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گئے تھے۔ اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام جنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین جنگی کی فوج جب شبوک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ غدر آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ غدر میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شبوک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن غدر میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر غدر میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیم گوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا یہ حکم کیوں ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ شبوک میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ اس نے تیبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ایک شترو سوار نے کہا، ہمیں بتایا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہی ہے اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہی ہے، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاری میں پاگل ہو رہی ہے۔ وہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکے۔ شبوک میں ہم نے مسلمان بچیاں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کو یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائی کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کے مار رہے تھے۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کے ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کمانڈر نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہوں کو سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سودانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لے اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دری کرے۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو قوم کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کمانڈر نظر نہیں آ رہے؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گلوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کمانڈر تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کے دشمن ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل کا اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہخانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔
وہ فوج کو دیکھ کر بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج سے پک کی آواز آئی اور ایک تیر مصلاح الدین کی شہ رگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا۔ جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے، سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانڈروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر قتل ہے تو گردن حاضر ہے۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کچھ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور اسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کچھ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیا کچھ کرا دیا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی۔ میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہے اور شہردو لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور تیگ زنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی۔ گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے پیچھے کچھ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے یہ کرب پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین جنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر جو سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کے غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ جنگی ضرور مدد بھیجے گا۔ جو ہی اس کی مدد آ گئی، اتنی ہی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان ایوبی کے 2 مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت کرے گی، اور اگر حالت ٹھیک ہوئے تو مصری فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوایا، کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشن نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا۔ کسی کے عہدے اور رتبے کے لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا۔ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائے عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا، اور یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے تو حملہ کر دے۔ یہ ہدایت اور احکام دے کر
सुल्तान अय्यूबी शुबुक को रवाना होने लगा तो अली बिन सुफियान जो उसके साथ आया था बोला, कर्क के सलीबियों ने आपके लिए तोहफा भेजा है, अगर कुछ देर इंतजार करे तो तोहफा देखते जाएं। अली बिन सुफियान सुल्तान अय्यूबी को हैरत में छोड़कर बाहर निकल गया। उसने सुल्तान अय्यूबी को बाहर निकलने को कहा। सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार होकर अली बिन सुफियान के साथ चला गया। थोड़ी ही दूर मैदान में 500 घोड़े रखे थे। हर घोड़े पर 3 जीन थी। उन घोड़ों से जरा परे 7-8 सलेबी रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे और अपनी फौज का एक सरहदी दस्ता भी मुस्तैद खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा कि ये घोड़े कहां से आए हैं। अली बिन सुफियान ने एक आदमी को बुलाकर सुल्तान अय्यूबी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये मेरा जासूस है। ये 3 साल से सलीबियों के लिए जासूसी कर रहा है। ये सलीबियों के दरमियान राब्ता का काम करता था। वो उसे अपना जासूस समझते हैं, लेकिन ये मेरा जासूस है। ये कर्क गया था और सलीबी बादशाहों को सूडान का पैगाम दिया था कि उन्हें 500 घोड़ों और जीनों की जरूरत है। उन्होंने घोड़े देकर अपने ये फौजी अफसर भी भेज दिए। ये उस सूडानी फौज की क़यादत करने जा रहे थे जिसे मिस्र पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा शेर उन्हें शुमाल की तरफ से घुमा फिरा कर एक फंदे में ले आया और अपने उस सरहदी दस्ते को बुला लाया, अपनी शिनाख्त बताई और ये दास्ता 500 घोड़ों और उन सलीबी फौजी अफसरों को काहिरा हाक लाया। सलीबी अफसरों को मालूमात हासिल करने के लिए अली बिन सुफियान ने अपने नायाब हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और खुद सुल्तान अय्यूबी के साथ शुबुक को रवाना हो गया।